مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ندامت کے آنسو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شعبان المعظم وہ پیارا مہینہ ہے جس میں آنسوؤں کے ذریعے عبادت کا جو رجب میں بیج بویا جاتا ہے اس کو سیراب کیا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے کفن کی واپسی، اس کے صفحہ 3 پر نقل فرماتے ہیں، نزہۃ المجالس کی پہلی جلد کے صفحہ 209 کے حوالے سے، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب بیج بونے کا اور شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب جسم کو اور شعبان المعظم دل کو اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے، تو شعبان کے مہینے کو آب پاشی کا مہینہ کہا گیا، یعنی رجب میں جو عبادت کا بیج بویا جاتا ہے، شعبان میں آنسوؤں سے اسے سیراب کیا جاتا ہے۔ تو شعبان المعظم کے اس بابرکت مہینے کی نسبت سے ہم یہ نیا سلسلہ ندامت کے آنسو لے کر آئے ہیں۔ اے کاش بیان کرنے والا بھی اس سے بہت سے سبق حاصل کر سکے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی شعبان کے اس پیارے مہینے میں ندامت کے آنسوؤں کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر سکیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان عالی شان سے ہم آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ رب کائنات جل جلالہ نے چوتھے پارہ میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں،
اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں کا کیا اچھا نیک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سورہ آل عمران کی جو 2 آیات ہم نے یہاں پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی، اس کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، یعنی ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو، اور توبہ کریں اور گناہ سے باز آئیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا عزم پختہ کریں، کہ یہ توبہ مقبولہ کے شرائط میں سے ہے۔ اور والذین اذا فعلوا فاحشہ، یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کا خلاصہ یوں ہے کہ تیہان خرمہ فروش یعنی کھجور بیچنے والے کے پاس ایک حسین عورت خرمے یعنی کھجوریں خریدنے آئی۔ اس نے کہا یہ خرمے تو اچھے نہیں ہیں، عمدہ خرمے مکان کے اندر ہیں۔ اس ہیلے سے اس کو مکان میں لے گیا۔ عورت نے کہا خدا سے ڈر۔ یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حال عرض کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وہ ندامت تھی، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ جیسے امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے نا کہ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ شب و روز اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہمیں ندامت نہیں ہوتی، ہمیں اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا، ہمیں احساس شرمندگی نہیں۔ ہم اپنے حال پر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جب گناہ پر ندامت کا احساس ختم ہو جائے اس وقت دل کی سختی پر رونا چاہیے۔ ہائے میرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ مجھے گناہوں پر ندامت کے چند آنسو بھی نصیب نہ ہوئے۔ شعبان آنسوؤں سے سیراب کرنے کا مہینہ، اشک باری کا مہینہ، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب سے معافی طلب کر لیں، جیسے اس شخص نے کیا، اور رب کائنات جل جلالہ نے اس کی ندامت کو اس قدر پسند فرمایا، قرآن پاک کی یہ آیات نازل فرمائیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، کون بخشے گا سوائے اللہ کے۔ اور پھر ان کی جزا اگلی آیت میں بیان کی کہ ایسوں کو بدلہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، نہریں بہتی ہیں جن کے نیچے، ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں کا یعنی نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی اپنا خوف نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ندامت کے آنسو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے
ندامت سے